تے کولو پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی پیر والے دن روزہ جڑا ہے یہ باقاعدگی جناب رکھتے ہو، اس کی وجہ کی ہے؟ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس واسطے رکھنا کہ پیر کے دن نو میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور پیر کے دن ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑی مبارک کا نزول ہوا ہے، قرآن اتریا قلب مصطفیٰ تے، اور پیر کے دن ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت تے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور آقا نبی علیہ السلام کے غلاموں قرآن مجید فرقان حمید یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کائنات کی ہر ایک چیز کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کا میلاد، اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد پاک جڑا ہے، آپ کی ولادت جڑی ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مبارک قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ 5 نبیوں کا میلاد کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک، تیسرا سپارہ عالم ارواح کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ لے کے گھر کے اندر جاؤ، تیسرا سپارہ آخر کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار میں روا کے اندر میلاد بیان فرمایا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرات محترم، میرے تیرے میزبان آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، اور کریم آقا علیہ السلام کے معجزات، ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے۔ نبیوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر، دنیا کائنات کے اندر جتنے پیغمبر ہوئے ہیں، جتنے رسول ہوئے ہیں، جتنے نبی ہوئے ہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے آقا نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا ہے، اور بڑے آسان طریقے کے نال کیتا ہے، آسان انداز کے نال کیتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس نے اپنی قوم کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیتا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کو پوچھی، اے کل بشر، انسانیت کے باپ، کہ دسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو متعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر، جنت کی چوکھٹ کے اوپر، اور جنت کے حور و غلمان کی پیشانیاں کے اوپر، اور جنت کے مکانات اور جنت کے درخت جڑے ہیں، ان درخت دی شاخاں اور انہاں دی ٹہنیاں، ان دے پھلاں دے اوپر میں کریم آقا نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا۔ ویکھیا کہ کائنات نو، اللہ دی مخلوق نو آقا
قرآن مجید گواہ ہے اس گل دے اوتے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیتا ورفعنا لک ذکرک. قرآن گواہی کا دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصطفیٰ کو کدھرے اللہ کا فضل قرار دے رہا ہے، کسے مقام دے ہوتے اللہ کی رحمت قرار دے رہا ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا کہ مومناں دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے. وجود محمدی کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری نعمتاں کا ذکر کیتا کرو، میری نعمتاں کا چرچا کیتا کرو. کریم آقا نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھئے کہ یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتاں دے وچوں سب تو بڑی نعمت کی ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے فضل دے وچوں اللہ کا فضل دیاں، کہ اللہ کی نعمتاں دے وچوں اللہ کی نعمت دیاں، کہ اللہ کی رحمت دے وچوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے مینوں تمام جہان دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہ شان مقام یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے رکھیاں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کے دنیا کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصطفیٰ. یاد رکھو کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بڑی اونچیاں شاناں والے نے، بڑی عظمتاں والے نے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. نبی ان کے اندر سب برابر نے، اور نبیوں کے وچوں رسولاں کے وچوں اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑے بڑے معجزات بھی عطا فرمائے نے، اور صحیفے بھی عطا فرمائے نے، آسمانی کتب بھی عطا فرمائیاں نے. صحیح توجہ دا طالبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول انہاں معجزات بھی عطا فرمائے. اور انہاں دے وچوں اولو العزم رسول جنہاں نوں اللہ نے اونچے مقام عطا فرمائے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نال اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائیے، میرے رب کے نال ہم کلام ہوئے نے. اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کا مقام کیے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے نے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہوئے نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جنہ مقام جنہ رتبہ عطا فرمایا ہے قرآن کے اندر ذکر کیتا ہے کہ میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اتنا عروج عطا فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اگر کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ آ جائے تو عیسیٰ نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک وہ جسم کے اوپر پھیر دینے تے کوڑ والے مرض کے اندر مبتلا ہو والا بندہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام کے کول آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دے تے محمد کا نام کو اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح عیسیٰ نبی علیہ السلام کے کول اگر کوئی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ آ جائے تے عیسیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتوں کو نوازے ہے اور اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے کول آ جائے تے عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک اس کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا بندہ مریض کے
عیسیٰ علیہ السلام اگر انہوں نے بارگاہ دے اندر انہوں کو کوئی امت امتی سوال کرے کیا تسی مردے بھی زندہ کر لو گے؟ اگر مردے زندہ کرو گے تو کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر باری آئے اور سوال کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اپنے رب دی اطاعت نال زندہ کرنا، اے میرا کوئی کمال نہیں، میں اپنے رب دے حکم دے نال زندہ کرنا وا۔ آکھیا کہ اگر تسی مردے زندہ کرتے ہو، تسی اپنے آپ کو اللہ کا رسول آکھدے ہو اور اللہ کے بارے توحید بیان کرتے ہو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ کوئی شریک نہیں، تے پھر ان کو مردہ زندہ کر کے دیو۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک کمالات عطا فرمائے نے، بعد کے درجے عطا فرمائے نے، تے عیسیٰ علیہ السلام جڑے معجزات عطا فرمائے انہاں وچوں ایک یہ بھی معجزہ دے عیسیٰ علیہ السلام نو ایک پرانی قبر تے لے جایا گیا، آکھیا اینو زندہ کرو، اگر تسی زندہ کر دیو گے اسی مان جاؤں گے تسی اللہ دے رسول ہو اور کلمہ پڑھ کے تہاڈا مسلمان ہو جاؤں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اور آپ نے آکھیا اللہ کے حکم دے نال زندہ ہو جا، اور جس حالت کے اندر بندہ مویا سی اسی حالت کے اندر قبر دے وچوں اٹھ کے جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور عیسیٰ نبی علیہ السلام دے معجزات دے وچوں، کمالات دے وچوں، معجزات دے وچوں معجزہ بھی ہے اور کمال بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنا کے اپنے ہاتھ مبارک دے اوپر رکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان پہ کرتا ہے کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام نو ایک مقام عطا کیتا ہے اور درجے عطا کیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی دا پرندہ بنایا، اپنے ہاتھ دے اوپر رکھیا اور پھونک ماری، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، پھونک مار کے فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم نال زندہ بھی ہو جا اور اڑنا بھی شروع کر دے۔ قوم نے آخر کہاں بننا گے، کلمہ پڑھا گے، مٹی کا پرندہ بناؤ، پرندہ بنا کے اور بغیر کرم تو پرندہ ہوئے اور ایک بار بھی نہ ہون۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زمین کو مٹی نہیں، مٹی کا مجسمہ تیار کیتا، پرندہ بنایا، اس کی شکل و صورت بنائی، پھونک ماری تو فرمایا قم باذن اللہ، ہو جا اللہ کے حکم نال زندہ ہو جا۔ وہ پرندہ زندہ بھی ہویا، ہمارے اندر اجڑ بھی لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اولو العزم رسولاں دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ انہاں اللہ نے درجے عطا فرمائے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دا کمال اے سی اپنے رب دے نال ہم کلام ہوندے نے، کلام فرماندے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دے وچوں پرندیاں نوں زندہ کرنا، مادر ذات بندے نوں اکھاں عطا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ اور دے مرض دے اندر مبتلا بندہ آ جائے اپنا دست مبارک پھیل اللہ شفا عطا فرما دیندا وے۔ مردیاں نوں زندہ کرنے والا رب دی ذات ہے۔ رب نے فرمایا اے میرے رسول عیسیٰ تسی اینوں میرے حکم دے نال زندہ کرو، زبان تہاڈی ہوے گی، پیچھے طاقت تہاڈے رب دی ہوے گی۔ اور عیسیٰ نبی علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا تے عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، انہاں معجزات کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، ایک کمال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے، ایک کمالات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، تے رب نے جنوں سب کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے تے تیرے ملاد والے آقا کی ذات مصطفیٰ کا کمال کی ہے، میرے قریب آقا نبی علیہ السلام کا کمال ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سونیا انہاں نوں شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے، انہاں نوں بھی مقام بڑے عطا کیتے نے، بعد درجے عطا کیتے نے، پر سونیا تینوں جڑا مقام عطا کیتا ہے نا، 1,40,000 قوموں پہ پیغمبر رسول نبیوں دے وچوں کسے نوں عطا نہیں کیتا سونیا جڑا تینوں عطا فرمایا، جڑا مقام تینوں عطا فرمایا۔ وہ مقام کی ہے، زبور کے اندر موجود، تورات کے اندر موجود، تورات کی تختیاں کے اندر موجود، انجیل بندواس کے اندر موجود، اور انجیل مقدس میں فقیر کے طور پر یہ وہ اندر بھی حضور کا ذکر موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پیارے اقبال آقا کریم آقا نبی
علیہ السلام کا میلاد مبارک قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل مقدس کے اندر بھی موجود ہے. عیسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے. عیسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے. عیسیٰ علیہ السلام 70,000 کا مجمع, کتنا 70,000 کا مجمع. سیرت نگارہ نے سیرت کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ 70,000 کا مجمع حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کا اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی قوم لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ تواڈے نال خطاب کرنا چاہتا, تواڈے نال خطاب کرنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ حمداً طیباً کثیرا. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا معمول سی عصر دی نماز تو بعد عبادت تو فارغ ہوندے اپنی قوم کو اکٹھے کر لیتے اور قوم کے سامنے اپنے کمالات, اپنے اوصاف اور اوصاف جمیلہ وہ مثل بیان کر دے. مزے کی گل یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 70,000 کے مجمع کے اندر اپنے معجزات بیان نہیں فرما رہے, 70,000 مجمع کے اندر اپنے کمالات, اپنے اوصاف اور کریمانہ اخلاق مبارک بیان نہیں فرما رہے. اور 70,000 کے مجمع کے اندر میرے تیرے میلاد والے آقا کا تذکرہ فرما رہے. عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لوگوں میں ان قریب اپنے رب کے نال ملاقات کروں, لوگوں میں آیا سی ہوں میں جانا, ہوں میں جان دیو, ہوں میرے جان کا ویلا آ گیا ہے. کہ کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں جان والا میں جان دیو اور میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانے والا ہوں. لوگوں میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, جنہوں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کیا ہے, 1,000 نہیں, 2,000 نہیں, 3,000 نہیں, آج کل لوگ 50 بندے اعتراض کر دینا 10 ذکر رل مل کے بیان کا اکٹھے ہونا بیان کی ذکر کتنے لکھے آئے. اللہ اکبر کبیرہ 500 بندے دے مجمع 50 بندے نے مجمع کے اعتراض ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے قربان جاؤ جنا 70,000 مجمع کے نال آقا علیہ السلام نے اوصاف کمالات اور حضور کے معجزات بیان فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جان لوں میرے جان کا ویلا آ گیا, میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری دے کے چلا ہوں. میرے تو بعد ایک ایسا سونا محبوب آئے گا, ایک ایسا حسین محبوب آئے گا جڑا تمام سابقہ انبیاء کی بھی تصدیق فرمائے گا اور سابقہ قطب دی بھی اور سابقہ قطب آسمانی جڑیاں نے جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبر نے نازل کیتیاں نے اور اس صحیفے نے نازل ہوئے نے انہاں دی بھی تصدیق فرمائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر کیا تسی بھی اس محبوب کا ذکر کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر وہ محبوب میری زندگی کے اندر تشریف لایا ہے اور اس محبوب کے نالین مبارک ہون اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نالین مبارک کے تسمے بلند کا موقع لگ جائے کہ میں عیسیٰ کی بڑی بڑی سعادت سمجھا گا, اپنے واسطے وہ بڑی بڑی سعادت سمجھا گا اور فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دور کے اندر میرے عہدیاں اپنا سونا محبوب آخری خاتم النبیین محبوب عطا کیتا ہے اور انہوں نے نالین کے تسمے مبارک انہوں نے موقع بھی عطا کیتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے والے نے سنی گل آرام سے پریشان ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو وہ محبوب ہے ہی ہو گیا
سیدا کثیرا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو جس محبوب نے کی قوم میں خوشخبری دینے والا ہوں جس محبوب کی قوم میں گل سنانے والا ہوں وہ محبوب کوئی عام محبوب نہیں اور نبی کوئی عام نبی نہیں اور رسول کوئی عام رسول نہیں اللہ رب العالمین نے انہوں نے سب مبارک دے ہوتے خاتم النبیین دا تاج پہنا کے دنیا کائنات کے اندر چلے گا اور دے کلمات دے ہوں گے اور دے کو ثابت تری معنی ہوں گے انہوں نے گفتگو کا طریقہ یہ ہوئے گا اللہ پر کبیرہ اندر سیدن کثیرہ لوگوں سن لو میں پیغمبر عیسیٰ کے پاس خوشخبری دے رہا ہوں میں دنیا دے آیا میرے جان دے میرے جان دا میں لایا گیا میرے تو بعد ایک ایسا سونا محبوب آ جائے گا اگر تمہاری زندگی وفا کرے تمہاری زندگی کے اندر اللہ دے نبی تشریف لایا جدا نام محمد ہوے گا جدا نام احمد ہوے گا تو صرف اس نبی دا کلمہ پڑھ کے وہ نبی شریعت کو قبول کر لے ہو اور اسلام کو قبول کر لے ہو دین عیسوی کو چھڑ کے دین محمدی دے پہرے دار بن جاتے ہو اللہ پر کبیرہ اندر سیدن کثیرہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو یہ شانہ کی ہوں گیا اوہ مقام کی ہو گیا مینوں تو سامنے اکھاں دے نال دیکھے آئے مٹی دا پرندہ نے بنایا بھوک ماری کو باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال اونوں زندہ کیتا ہوا دے اندر اڑایا لوگوں مینوں تو سمادر ذات اندے بندیاں نوں اکھاں دیندیاں ویکھے آئے لوگوں سن لو اور دے مرد دے اندر مبتلا بندہ آ گیا میں اللہ دا پیغمبر عیسیٰ دے جسم دے ہاتھ پھیریا میرے رب نے انہوں شفاعت عطا فرما دی ہے لوگوں جڑا میرے تو بعد اور والا رسول ہے خاتم النبیین دا تاج پہن کے آنے والا ہے لوگوں دیا شانائیں ہونگیاں یہ میرے اسلام میرے تمام میرے معجزات جے تسی اپنی آنکھاں دے نال ویکھے نے اے تے کچھ بھی نہیں آن والے دی شان ہوے گی جدوں سونا آ جائے گا جدوں تشریف لے آئے گا او دے معجزات دے ہون گے او دے اوصاف بھی بیان فرمائے کمالات بھی بیان فرمائے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھا زمین تے ہوئے گا آسمان دیاں خبراں عطا فرمانے ہوئے گا فرمایا وہ دی شان ہی ہوئے گی اس محبوب کا مقام ہوئے گا لوگوں میں تو سمجھے